حبیب بات آواز کھول دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب گرامی، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نبوت سے قبل دنیا دو انتہاؤں پہ تھی، اور دونوں انتہائیں انسان کے لیے پریشانی کا باعث تھی. ایک وہ لوگ تھے جو خالصتاً دنیا دار، مالدار، دنیا کی تجارت میں، بزنس اور ٹریڈ میں کاروباری پہلوؤں سے شہرت رکھتے تھے اور اسی دنیا میں مست تھے اور گم تھے. انہیں دین کی، نیکی کی، بھلائی کی یا انسانیت کی قدر اور قیمت کا کوئی خیال نہیں تھا. اور دوسری انتہا وہ تھی کہ لوگ دنیا سے بے رغبت ہو کے، بیوی بچوں سے کنارہ کش ہو کے، رشتہ داریوں کو بھول کر کے اپنی سوسائٹی اور معاشرے سے بالکل الگ تھلگ ماحول میں دین کے نام پہ رہبانیت کو اختیار کر کے، حقوق کو چھوڑ کے، مخلوق سے دور ہو کے خالق کو منانے کے لیے دین کے نام پہ راہ بنے ہوئے تھے. ایسے حالات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تربیت فرمائی، جو اصلاح فرمائی اور دین کی دعوت لوگوں کو دی، وحی کا ابلاغ فرمایا اور شریعت کا نفاذ کرنے سے پہلے ان لوگوں کو جو سبق پڑھایا، اس کی خوبی یہ تھی کہ اس میں دین اور دنیا دونوں تھے. اپنے معاشرے میں رہ کے، سوسائٹی میں رہ کے، مخلوق کے جو حقوق انسان کے ذمے ہیں، جن فرائض کو نبھانا ہے، انہیں نبھانے والا بھی بنایا. ایک بہترین شوہر ہونے کی تربیت دی، ایک اچھا باپ، شفیق باپ، اولاد کا مربی باپ بھی بنایا. ماں کو
صرف ممتا ہی نہیں، اس سے آگے بڑھ کے ایک استاذ کی حیثیت سے، ادارے کی حیثیت سے، یونیورسٹی کی حیثیت سے اس کی گود کو عظیم تر قرار دیا، دنیا کے رشتے بھی نبھانے کی تربیت دی، اور ساتھ میں رہ کے دنیا کو حلال اور جائز طریقے سے کمانے، اور پھر انہی 24 گھنٹوں میں اپنی اصل ہستی اپنے خالق اور اپنے مالک کے ساتھ جڑے رہنے کا تعلق بھی سکھایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ علیہ السلام کی آل اور آپ کے اصحاب دنیا کے وہ بہترین انسان بن کے سامنے آئے، وہ جماعت، وہ حزب اللہ، جن کو پوری دنیا کے اوپر یہ امتیاز حاصل ہوا کہ انہوں نے جو بھی کیا مثالی کیا، جو بھی کیا لازوال بن گیا، بے مثال بن گیا۔ ساری دنیا کوشش کرتی چلی آئی، نہ ان جیسی بن سکی، نہ ان سے افضل ہو سکی، نہ ان سے بہتر کچھ لا سکی۔ سبب صرف یہ تھا کہ ان لوگوں کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مربی، اور اس مربی کے ساتھ ایمانی محبت، اور اس محبت کے اندر ایک خلوص اور خالص اللہ کی طرف رغبت، حقوق اور فرائض کا لحاظ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ادنا سے ادنا آدمی، اس کی جو اللہ نے عزت اور آبرو بیان کی ہے، ہمارے دور کا شخص بڑے سے بڑی عظمتوں کو بھی پالے تو ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرات اس حوالے سے ہم قرآن مجید کے وہ چند رہنما اصول جو ان کی خوبیاں بھی ہیں، جو ان کی کامیابی کے نتائج دکھانے والے اسباب اور ذرائع بھی ہیں، اور جو ان کی اساس بھی ہیں اور متاع حیات بھی ہیں، اور جن چیزوں کو آج ہم نے بس عارضی طور پہ، علامتی طور پہ پہچان کی حد تک یا نام کی حد تک رکھا ہے، وہ ان کی زندگی کی اصل پہچان تھی۔ اسے آج کی ملاقات میں ہم نے دیکھنا ہے۔ اللہ رب العزت پہلے پارے کے آغاز میں الف لام میم کہہ کے حروف مقطعات کو بیان کر کے کہ جن کے معانی اللہ نے امت میں سے، نبی میں سے اور کسی فرشتے کو بھی اس کا علم نہیں دیا، یہ بتایا کہ وہی میری ہے، میں بھیجتا ہوں، جو بتاؤ اسی کا لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں کو بھی علم اسی چیز کا، انبیاء کو بھی علم اسی چیز کا جو اللہ تعالیٰ بتا دے، جو رب نہ بتائیں وہ ان کی اپروچ سے باہر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا کوئی بھی، رب جتنا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے، اور اسے اسی دائرے میں پابند رہنا پڑتا ہے۔ یہ انسان کی عظمت، علم، معرفت، مقام اور مرتبے کے منافی نہیں، بلکہ یہ اس کی خوبی ہے کہ اس کو علم عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ الف لام میم کے بعد وحی کے اس عظیم مجموعے کو جسے رب کا کلام کہا جاتا ہے، اور جو اللہ نے کلام امت محمدیہ کے لیے پسند فرمایا، اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس کی اکسیر ہونے میں، اثر انداز ہونے میں، مؤثر ہونے میں، ہدایت ہونے میں، کام کر دکھانے میں، دلوں کو موم کرنے میں، پہاڑوں کو نرم کرنے میں، اور پتھروں کے اندر رستہ بنانے میں، اور دروازوں کو، دل کے دروازوں پہ دستک دینے میں، اصلاح کرنے میں، اور امت کی خیرخواہی کرنے میں کسی قسم کا معمولی سا شک نہیں۔ یہ کتاب ہماری ہے، یہ کلام ہمارا ہے، یہ الفاظ ہمارے ہیں، یہ وہی الفاظ ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامہ، کہ جن کلمات کے کر ہوتے ہوئے نہ تو کوئی شیطان قریب آتا ہے، اور نہ کوئی توہماتی دنیا اثر انداز ہو سکتی ہے، اور نہ ہی نظر بد انسان کا کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آپ متقی بنے، یہ کتاب آپ کی رہنمائی کرے گی، یہ کتاب آپ کی رہنمائی کرے گی۔ حضرات کتابوں کا بیگ اور بستہ لے کے آپ کسی بچے کے گلے میں ڈال دیں، وہ اس سے عالم نہیں بننے والا۔ اگر آپ اسے استاد سے جوڑ دیں اور اسے کسی ادارے اور انسٹیٹیوٹ سے جوڑ دیں، کتاب کو پڑھانے والا مکتب دے دیں اور مکتب میں اچھا معلم دے دیں، تو یقیناً یہ بچہ اچھے برے میں تمیز، حق اور باطل میں فرق، صحیح اور غلط کی پہچان سیکھ جائے گا، اور آپ کو نظر آئے گا کہ یہ پڑھ بھی رہا ہے، یہ لکھ بھی رہا ہے، یہ کچھ کرتا ہے کچھ چھوڑتا ہے۔ ھدی للمتقین، کتاب ہم نے اتار دی ہے، لکھ کے گلے میں لٹکانے سے بات نہیں ہوگی، بیگ میں ڈال کے، پسے پشت ڈال کے، سینے سے لگا کے اٹھا کے بات نہیں بنے گی۔ ھدی للمتقین، اس میں جو کرنے کا کہا ہے، جو وہ کر جائے گا وہ کامیاب، اس میں جس سے رکنے کا بولا گیا ہے، جو اس سے رک جائے گا وہ کامیاب۔ ھدی للمتقین، اور ہم اسے ٹائٹل دیں گے کہ وہ متقی ہے۔ حضرات خوش ہو جائیں، آپ کے سینوں میں اگر صحابہ کرام کی محبت ہے، وہ پہلا گروہ، وہ پہلا ٹولہ، وہ پہلی جماعت، وہ پہلی حزب، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ساتھی، وہ مشکل دور کے تحریک کے ابتدائی کارکن، اور وہ جانباز، وہ سپہ سالار، وہ محافظ، وہ مخلص ساتھی، وہ داعی، جنہوں نے محبوب علیہ السلام کی بات پہ لبیک کہا اور اس دعوت کو قبول کیا اور حق کو حق مانا، باطل کو باطل جانا، جو حکم ملا وہ کر گئے، جہاں سے روکا گیا وہ رک گئے۔ ھدی للمتقین، اور متقی کہلانے کے اولی حقدار پائے، اور خلافت راشدہ کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشرہ مبشرہ کے اوپر، اور آپ کے 1.25 لاکھ صحابہ پر، مہاجرین و انصار پر، اور بدر سے لے کے آخری غزوے تک، زندگی کے آخری حصے میں آخری صحابہ تک جنہوں نے شرکت کی ہے، ان کے لیے سب سے پہلا ٹائٹل ھدی للمتقین کہ وہ متقی تھے، اور متقی ہونے کا سب سے پہلا نام اگر کسی کا آتا ہے تو وہ میرے محبوب کے اصحاب کا ہے، آقا کی آل کا ہے۔ آل رسول اور اصحاب رسول اس دنیا میں، اس زمین کے اوپر آپ کی امت میں سب سے پہلے متقی ہیں۔ لہذا آنکھیں بند کر کے اپنے ایمان کا حصہ بنائیں اور اقرار کریں، گفتار سے اظہار کریں، اللہ کے سامنے کہیں اور دل سے اس کی تصدیق کریں، اپنے اعضاء اور جوارے سے اس کو ثابت کر کے دکھائیں کہ اللہ میرا ایمان ہے۔ تیرے محبوب کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے والے، گلے لگنے والے، آپ سے ملاقات کرنے والے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا، حالت ایمان میں آپ کے چہرے پہ نظر ڈالنے والے، دیکھ سکتے ہوں یا نہ دیکھ سکتے ہوں، جو بھی ملا ہے، اے اللہ میں ان سے راضی ہوں، میرا ان پر ایمان ہے، میں انہیں امت کا سب سے بڑا متقی سمجھتا ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو وفادار ساتھی جانتا ہوں، میرا ان کے بارے میں ذہن صاف ہے، اور میں انہیں امام المتقین مانتا ہوں، کیونکہ جتنے بھی متقی ہونے کے اس دنیا میں کوئی ٹائٹل ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے کوئی شرطیں ہو سکتی ہیں، وہ سب کی سب ان میں پائی جاتی ہیں۔ وہ اللہ کے احکام کو تسلیم کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں سے رکتے ہیں۔ لہٰذا اصحاب رسول دنیا کے سب سے بڑے متقی ہی نہیں بلکہ متقی لوگوں کے امام ہیں، وہ آئمہ ہیں، وہ امام ہیں، متقین ہیں، وہ تقوی کا اصل پہچان اور اس کا علم ہے۔ حضرات یہ ایمان اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اور یہ پہچان ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ پہچان ہے میرے محبوب کی آل کی، کہ وہ سر فہرست ہدایت لیتے تھے تو کتاب اللہ سے، ہدایت لیتے تھے تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رہنمائی لیتے تھے تو محبوب کے اسوہ و قدوہ سے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ان کی پہچان تھی۔ ان کی زندگیوں میں دو ہی چیزیں تھی، یا وہ کر جاتے تھے یا وہ ڈر جاتے تھے۔ وہ کر جاتے تھے جس کا حکم ہے،
اس میں خوف نہیں، اور اگر ڈرتے تھے تو صرف اللہ سے، کسی بندے کا خوف نہیں، سمندروں کا ڈر نہیں، صحراؤں کا جو ہے وہ انہیں پریشانی والا معاملہ نہیں، اور جنگلوں کے اندر، ویرانوں کے اندر، پہاڑوں پر جہاں بھی ضرورت پڑی پکارا گیا وہ پہنچے، جو کہا گیا انہوں نے کر دکھایا، جہاں سے روکا گیا وہ رک گئے۔ سلام عقیدت پیش کریں جب قرآن پڑھا کریں، اور سورہ بقرہ کی اس پہلی آیت کو اٹھایا کریں تو اس ایمان کو دل کے اندر ڈال دیں۔ ساری دنیا جو مرضی کہتی رہے، آپ اپنی محبت اور اپنی وفا کا اظہار آنکھیں بند کر کے پکے اور سچے اور جو ہے صحیح طریقے سے ایمانی جذبات، کیفیات اور شعور کی دنیا میں جا کے کہیں، اللہ میں تیرے محبوب کے تمام صحابہ کے متقی ہونے پہ راضی ہوں، اور میرا یقین ہے کہ وہ متقین ہیں، وہ ائمہ ہیں، وہ ہدایت پہ ہیں، ہدی للمتقین، وہ ہادی بھی ہیں، وہ مہدی بھی ہیں، وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں، اور انہوں نے امت کی رہنمائی بھی کی ہے اور ان تک اس ہدایت کو پہنچایا بھی ہے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ ملاقاتوں میں بات کی کہ صحابہ دین بھی، دین کی سند بھی، دین کا متن بھی، وحی کے حافظ بھی، وحی کے محافظ بھی، قرآن کے جامع بھی، اور اس کو امت تک پہنچانے والے وہ سند بن کے، دلیل بن کے، عمل بن کے اس دنیا میں آئے، اور الحمدللہ وہ پھیل گئے۔ مخالف جلتے رہے، ماننے والے کے سینوں میں ٹھنڈک پہنچتی رہی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ حضرات، آپ اور میں آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، مبارک ہو، مبارک ہو۔ یہ خوبی آپ نے اس دور میں 15ویں صدی میں 1440 ہجری لگ چکا، اور ہجرت کو ہوئے 1440 سال بیت گئے۔ ان 40 سالوں سے پہلے 13 سال مزید ایڈ کر دیں، 1453 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے جو اعلان کیا تھا، وہ اعلان ہم تک پہنچا۔ اس وقت کے کتنے لوگوں نے ابھی غار حرا نہیں دیکھی، اللہ رب العزت دکھائے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جبل نور نہیں دیکھا، کتنی دنیا ہے جنہوں نے حجاز نہیں دیکھا، کتنے احباب و افراد ہیں، مرد عورتیں بچے ہیں کہ جنہوں نے مکہ اور مدینہ تصویروں میں تو دیکھا ہے، تصور میں تو دیکھا ہے، حقیقت میں نہیں دیکھا، لیکن ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ فخر کرتے ہیں کہ واقعتاً ہم مدینہ کو دیکھے بغیر، مدینے والی ہستی کو دیکھے بغیر، مکہ کو دیکھے بغیر، مکہ میں اعلان نبوت کرنے والے محبوب کو دیکھے بغیر ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے اوپر فخر ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، تو میرے بھائیوں ان صحابہ کے اوپر بھی تو فخر کرے نا، کہ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ہے، نظر نہیں آیا مگر مان لیا، عرش ہے دیکھا نہیں تسلیم کر لیا، جنت ہے نظروں سے نہیں گزری مگر مان لی، الذین یؤمنون بالغیب، جہنم سے ڈرایا تو وہ ڈر گئے اور سہم گئے، میزان نہیں دیکھا مگر مان لیا، انہوں نے اللہ کے عرش کا سایہ نہیں دیکھا تسلیم کر لیا، حوض کوثر کو بھی نہیں دیکھا مان لیا، محبوب نے کہا آسمان 7 ہیں نہیں دیکھے، پہلا شاید نظر آ رہا ہو، باقی 6 کو مان لیا، ملائکہ اور فرشتے ہیں نہیں دیکھے مگر مان لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ان ہستیوں کو بھی اس اعزاز اور اس ٹائٹل میں شامل کرے نا کہ جنہوں نے اس دور میں کہ جب ہر چیز دیکھ کے مانی جاتی تھی، نہ دیکھتے ہوئے، نہ نظر آتے ہوئے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین کر لیا کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جبریل آتے ہیں نظر نہیں آتے، آپ کہہ رہے ہیں بات برحق ہے، آپ فرما رہے ہیں بات سچ ہے، 5 آیتیں آئی ہیں تو 5 وہی ہیں تسلیم کر لیا، آیتیں بڑھ گئی ہیں تو تب بھی مان لیا، اور اگر آپ نے کہا کہ وہی نہیں آئی، آئے گی تو بتاؤں گا پھر بھی یقین کر لیا۔ الذین یؤمنون بالغیب، انہیں آل رسول کہتے ہیں، انہیں اصحاب رسول کہتے ہیں۔ آل رسول میں اور اصحاب رسول میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن کی اڑائی ہوگی، وہ ان صفات میں، ان خوبیوں میں، اعزازات میں، ان پروٹوکولز میں، ان ٹائٹلز میں
وہ برابر کے شریک ہی نہیں بلکہ سب سے اولی اگر کسی کے اوپر یہ جملے سجتے ہیں تو وہ میرے محبوب کے اصحاب ہیں، وہ میرے محبوب کی آل ہیں۔ اور آل سے مراد آپ لوگ کئی دفعہ سن چکے کہ وہ صرف 4 لوگ نہیں جو چادر میں محبوب کے ساتھ تھے اور 5ویں آپ تھے، وہ بھی اہل بیت کا حصہ ہیں۔ اصل اہل بیت میرے محبوب کے مدینہ میں وہ 12 حجروں کے اندر رہنے والی میرے محبوب علیہ السلام کی مدینے کے اندر وہ 12 خواتین جن کا نام آپ بارہا سن چکے ہیں، اور ایک ان سے پہلے مکہ میں وفات پانے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ٹوٹل 13 نام، اور مدینے کے یہ 12 حجرے، اور 14ویں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے 3 بیٹے، اور اس کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں، ساتھ یہ 14 اور 7 21، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 داماد 24، اور اس کے ساتھ آپ علیہ السلام کے علی المرتضیٰ اور چھوٹی بیٹی فاطمہ سے ان کے بیٹے اور بیٹیاں حسن و حسین و محسن اور زینب ام کلثوم اور رقیہ 6، یہ 24 اور 6 30، اور اس کے ساتھ میرے محبوب کی بڑی بیٹی سیدہ زینب کے بیٹے جناب علی ابن ابی العاص اور ان کی بیٹی سیدہ امامہ بنت ابی العاص، یہ 32 اور 33ویں نمبر پہ جناب عثمان کے سیدہ رقیہ سے بیٹے جناب عبداللہ جن کی وجہ سے ان کی کنیت ابی عبداللہ تھی، یہ لوگ 33 یہاں تک بنتے ہیں، اور مزید وسعتوں کے ساتھ عبد المطلب کی 13 جو ہے وہ 6 شادیاں، 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں، ان 18 میں سے میرے محبوب کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھنے والے میرے محبوب کے چچے اور آپ کی پھوپھیاں، اور پھر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے ان کے بیٹے اور بیٹیاں، یوں یہ فرزندان توحید اور اہل بیت کا حصہ یہ اولین متقین ہے کہ جو قیامت کے دن پہ ایمان رکھ کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ کار میں آ گئے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، انہوں نے اس حقیقت کو مانا اور قربتیں پا گئے، محبتیں پا گئے، جن میں میرے محبوب کے فرسٹ کزن وہ بچوں کی شکل میں اور بچیوں کی شکل میں موجود ہیں۔ پوری ڈیٹیل جو ہے وہ شریعت میں انصاف میں موجود ہے، تاریخ اور ہسٹری نے نام اور ان کے عمل اور ان کے فعل اور ان کے اقوال اور ان کے اعمال اور ایمان کی گواہی دی ہے۔ ہم بھی ان کے ایمان کی دل سے گواہی دیتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب۔ حضرات، اس کے بعد ان کی خوبیوں میں خوبی قرآن ذکر کرتا ہے۔ محبت سے تصور کی دنیا میں بھی جایا کریں اور شعور کی دنیا میں رہ کے کبھی سفر کیا کریں اور محسوس بھی کیا کریں۔ بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا، جب اذان ہو تو کچھ محسوس کیا کریں، کچھ شعور اٹھایا کریں۔ اعلان ہوتا ہے، ہم بے حس ہو گئے ہیں۔ پہلے اعلان ہوتا تھا جنازے کا تو دنیا چپ ہو جاتی تھی، سنو کون، آج کس کی باری آئی، ایک سر خاندی آ جاتی تھی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، حضرات ہمارے احساس جاگتے تھے۔ آج احساسات کم ہو گئے، احسانات زیادہ ہو گئے۔ سال کے بعد مسجد میں آ کے کچھ دے دیا احسان، جمعے کے دن آ کے جمعہ پڑھ لیا تو مسجد پر احسان، اللہ پر احسان۔ اگر آ کے مسجد میں کبھی ایک آدھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو اللہ پر احسان، لیکن نہیں، احسانات نہیں، احساسات۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو بدلے میں 24 گھنٹوں میں سے اللہ کا وقت رب کو جو ہے وہ 10-15 منٹ کچھ وقفوں کے بعد دے دینا، یہ بعید از قیاس نہیں، یہ حکمت عملی بھی ہے، یہ شکر بھی ہے، یہ تدبر بھی ہے، یہ فکر ہے اور غور بھی ہے، یہ اللہ کے احسان کا بدلہ نہیں بلکہ اپنے ساتھ بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ مت پرواہ کیا کرے اس بندے کی جسے وضو کرنا نہیں آتا اور وہ بولتا ہے ان ہستیوں پر، جسے استنجا کرنا نہیں آتا اور اسے یہ بھی نہیں پتہ کہ ڈھیلے کتنے استعمال کرنے ہیں، جسے یہ بھی علم نہیں کہ ہاتھ استنجے کے وقت کون سا استعمال کرنا ہے، اور جس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ بیٹھ کے کیسے قضائے حاجت کرنی ہے، اور جس کو اتنا بھی علم نہیں کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا کیسے ہے، اور جسے یہ بھی علم نہیں کہ پاکیزگی، طہارت اور نفاست کیا ہوتی ہے۔
جو طہارت اور نفاست اور وضو کے قریب اور غسل کے قریب سے ہو کے کبھی نہیں گزرا، پوری زندگی گزر گئی، جس نے بال دھو کے نہیں دیکھے، سر کا مسح کر کے نہیں دیکھا، منہ کی کلی کر کے نہیں دیکھی، کانوں میں انگلی پھیر کے نہیں دیکھی، اور حضرات کبھی قدم دھو کے نہیں دیکھے، وہ اٹھ کے کہے کہ یہ اچھے نہیں تھے، تو اللہ کہتے ہیں ایسے بدبخت اور بد نصیب کی باتوں پہ مت جاؤ، کان مت دھرو۔ آئیے میں گواہی دیتا ہوں میرے محبوب کے وہ اولی مومنین، وہ اصحاب رسول، وہ آل رسول، یقیمون الصلاۃ، وہ نمازی تھے، نماز قائم کرتے تھے، صرف نمازی نہیں تھے، نماز قائم کرتے تھے۔ کیا معنی؟ ان کی بیویاں بھی نماز پڑھتی تھی، ان کے بچے بھی نمازی تھے، ان کے رشتہ دار بھی نمازی تھے، ان کے نوکر چاکر بھی نمازی تھے، اور ان کے ہمسائے بھی نمازی تھے، اور وہ اس کی فکر کرتے تھے، وہ شعور کے ساتھ اندر کا الارم لگا کے جاگتے تھے۔ انہیں جگانے والی شاید یہ گھڑیاں اور موجودہ الارم تو نہیں تھے، مگر اندر کی فکر، اللہ سے تعلق اور منظر کے چھوٹ جانے کی فکر، کہیں پیچھے نہ رہ جائے، کہیں تکبیر اولا نہ رہ جائے، کہیں تکبیر تحریمہ نہ رہ جائے، کہیں پہلی صف نہ رہ جائے، کہیں محبوب کے جو ہے وہ پیچھے ابتدا میں نماز نہ چھوٹ جائے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ان کی فکریں یہی ہوتی تھی، کاروبار میں بھی بیٹھے ہوتے تھے۔ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز پڑھ کے اگلی نماز کی فکر، فجر پڑھی تو ظہر کی فکر، ظہر پڑھی تو عصر کی پرواہ، عصر پڑھ لی تو مغرب کے اوپر جو ہے فوکس، مغرب پڑھ لی ہے تو عشاء کے لیے آ کے بیٹھے ہوئے۔ حضرات یہ ہیں وہ لوگ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، میرے محبوب کے صحابہ، میرے محبوب کی آل رسول اور صحاب رسول نمازی، یقیمون الصلاۃ۔ اگر کوئی آپ کو کہے نہیں جناب دونوں میں فرق ہے، یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، تو آئینہ دکھا دیجئے گا کہ دوسروں پہ گر تبصرہ کیا کیجئے، سامنے آئینہ رکھ لیا کیجئے۔ تم شراب پہ اکٹھے ہو کے کہتے ہو کہ جناب ہماری ماشاءاللہ سنگت ہے، ہم ساقی ہیں، ہم جو ہیں وہ پینے پلانے والے ہیں، ہم نے کبھی آپس میں اختلاف کر کے نہیں دیکھا، اختلاف مسجدوں میں ہوتے ہیں، وہ تیری سوچ کا اختلاف ہے، تو نے سوچ بنا کے اختلاف پیدا کر کے اور دراڑیں ڈالنے کی اور خلیج حائل کرنے کی کوشش کی ہے، وگرنہ مسجد الرسول میں ان میں اختلاف نہیں تھا۔ بدری بھی ہیں، احد والے بھی ہیں، انصاری بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، سردار بھی ہیں، عوام بھی ہے، ایک صف میں کھڑے ہیں، آل رسول بھی ہیں، اصحاب رسول بھی ہیں، یہ سب ایک امام کے پیچھے انہوں نے زندگی بھر نماز پڑھی۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو انہوں نے اپنی اپنی جماعتیں نہیں کروائیں، ایک امام کے پیچھے مصلی امامت پہ نماز کی فرضیت کے بعد ایک امام کے پیچھے ان کے قیام، رکوع، سجود اور تشہد رہے ہیں۔ یہ عظمت ہے ان کے اتحاد کی کہ وہ ایک تھے، اور جب آپ رکوع میں گئے تو سب رکوع میں چلے گئے، کوئی پیچھے سر اٹھا کے نہیں کھڑا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز ایسے قائم کی کہ گھٹنے ایک نے پکڑے ہیں تو سب پکڑ کے کھڑے ہیں، اور اگر ہاتھ اٹھائے ہیں تو سب نے اٹھائے ہیں، سجدے میں گئے ہیں تو سب سجدے میں ہیں، سارے جب عیسائی کر رہے ہیں اور تشہد میں بیٹھے ہیں تو انگلیاں سب کی اٹھی ہوئی اور ہل رہی ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ اتفاق اور اتحاد کی وہ عظیم مثال ہے جس کے اوپر اقبال تڑپ اٹھے تھے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اگر امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پیچھے آپ کو اہل بیت اطہار کے افراد نظر آئیں گے۔ حضرت علی نے امام ابو بکر صدیق کو امام مان کے ان کی ابتدا میں لگ بھگ 2.5 سال نمازیں پڑھی ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کر کے دکھایا ہے، رکوع، سجود، سجدے، تشہد ان کے ساتھ کیے ہیں، قیام ان کے ساتھ کیے ہیں۔ امامت منتقل ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں، 10 سال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور جناب حسن نے، جناب حسین نے ان کی ابتدا میں نمازیں پڑھی ہیں اور ان کو اپنا امام مانا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایک بھی نماز کا اختلاف نظر نہیں آیا۔ آپ کے اور میرے تصور میں پیدا کیے گئے یہ جو ہے اختلافات آپ کو مبارک ہوں، ان کے اندر یہ اختلاف نہیں تھا۔ جب دور حضرت عثمان کا آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے گھر میں ہیں اور وہاں پہ انہیں اپنا امام مان کے بیٹھی ہیں، انہیں
यानी सैयदा फातिमा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में इमाम माना हुआ है, और जब हजरत उमर और हजरत उस्मान का दौर आया है, इमाम अली जिनको आप इमाम कहते हैं 36 से 40 तक इमाम बनते हैं, वो मुक्तदी बन के हजरत उस्मान के पीछे, जनाब हसन हजरत उस्मान के पीछे, जनाब हुसैन हजरत उस्मान के पीछे, इनको इमामुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल मुस्लिमीन ये मान के खलीफतुल मुस्लिमीन मान के पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं। कुरान कहता है वह युकीमून अस्सलाह, दुनिया इख्तिलाफ दिखाए तो उस इख्तिलाफ पे करास करके, झूठ करार देके, करासिंग करके, मार्किंग करते हुए 0 नंबर देके, ईमान के साथ कुरान ने जो नंबर दिए है वो दिलवा देना कि वो नमाजी थे, वो जमात के नमाजी, इकट्ठे क़ियाम, इकट्ठे रुकू, इकट्ठे सुजूद, रुहमाउ बैनहुम, एक ही शेप, एक ही शक्ल, कोई मुखालफत नहीं रखते थे। वयुकीमून अस्सलाह, और जब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए तो पीछे सहाबा इमामत में हैं, इब्तिदा में हैं, और जब जनाबे हसन आए तो पीछे यही लोग इब्तिदा में हैं, उनको अपना इमाम माना है। जब अमीर मुआविया आए, यही लोग पीछे इब्तिदा में हैं, उन्हें अपना इमाम माना है। तो हजरात फिर ये हवाइयां लोगों की उड़ाई हुई हैं कि ये लोग अलग थे। कुरान कहता है वयुकीमून अस्सलाह, ये सारे मिलके मुत्तकी लोग थे, अल्लाह पर यकीन रखते थे और नमाजों को कायम करते थे। इस अकीदे को मजबूत कर लें और बच्चों में मजबूत करते हैं। वयुकीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून व मिम्मा रज़क़नाहुम, वो हराम नहीं कमाते थे। आले रसूल ने कभी हराम नहीं खाया। सदका हराम है तो नहीं खाया, सदका हराम है तो नहीं खाया। और आज का वो शख्स जो हर चीज को हर जगह से मांग के, हर एक से मांग के, हर मौके पे मांग के, हाथ फैला के, कशकोल बना के, और जिसकी अलामत ही मांगना है, और मांग के नशे उसने अपनी जिंदगी को लगा दी है, और हराम करता चीजों को चढ़ाता भी रहा। कहीं सिगरेट है, कहीं हुक्का नोशी है, कहीं बदबूदार मादे हैं, कहीं नस्वारो पान है, मालूम नहीं कौन कौन से उसने खुद को नशे लगा रखे हैं, और उसी में लतपत है। और जब बोलता है तो जनाबे अली का नाम लेके इन सब के ऊपर कीचड़ उछालता है, तो उसे जरा होश के नाखून लेने चाहिए कि मैं अपनी जुबान किन के खिलाफ खोल रहा हूं, जिनके बारे में रब कहता है वह मिम्मा रज़क़नाहुम, हमने उनके लिए जिस रिज़्क़ को हलाल करार दिया था वो वही लेते थे। ये फर्क है आम में, जो हराम है वो रिज़्क़ नहीं होता। तायर लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में गुताई। ये हलाल कमाते थे, ये मेहनतें करते थे, ये कब्जा माफिया नहीं थे, ये ज़ियादतियां करके छीन के लेने वाले नहीं थे, ये चोरी करने वाले नहीं थे, ये झूठ बोल के जो है चीज बेचने वाले नहीं थे, ये मिलावटें करके लोगों को 10 नंबरियां करने वाले नहीं थे। और इनकी मार्केट और मंडी के अंदर बिजनेस गलत तरीके से नहीं होते थे। इंस्पेक्शन मोहम्मद रसूल सल्लम कर रहे हैं, एज ए इंस्पेक्टर जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कमेटियां मंडी और मार्केट में काम कर रही हैं। इनके सौदे ठीक हैं और इनके कारवान दुरुस्त हैं। अल्लाह ताला उसकी गवाही देते हैं व मिम्मा रज़क़नाहुम, हम इनको जो रिज़्क़ देते हैं वो हलाल रास्तों से, और उनकी तो तरबियत ये थी अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिक व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाह देना है तो हलाल दे, अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिक, अल्लाह हलाल दे के किफ़ायत पैदा कर दे और हराम से बचा ले। और मेरे मालिक व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, अपने दर से दे, हम दर दर के मोहताज नहीं होना चाहते। थोड़ा ले लिया है, रब के दर से लिया है, गैरुल्लाह के दर पे जाके कशकोल नहीं फैलाया है। व मिम्मा रज़क़नाहुम, मांगा है तो हमसे मांगा है, दिया है तो हम ही ने दिया है। हलाल खाया है भले थोड़ा खाया हो, हराम कमा के ज्यादा लेने की कोशिश नहीं की। व मिम्मा रज़क़नाहुम, पहली खूबी ये थी कि वो हलाल कमाते थे, हमारे रिज़्क़ पे इक्तिफा करते थे। सही उल बुखारी का वो मंजर, हालांकि भाई कह रहा है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को हजरत साद इब्न रबी कह रहे हैं, भाई अंदर आओ, 2 बीवियां हैं, एक बीवी अपने लिए ले लो। बीवी अल्लाह ताला की तरफ से बंदे के लिए रिज़्क़े हलाल है, और निकाह अल्लाह की तरफ से बंदे के लिए मवद्दत है, रहमत है, सुकून है, आल और नस्ल और औलाद का जरिया है। नई जगह है, नया मुकाम है,
حالانکہ حلال تھا. بھائی جب آفر کروا رہا ہے تو اس کو اشارہ کر کے کہہ کے طلاق دلوا کے اپنے نکاح میں لے آتے تو جائز تھا، لیکن انہوں نے اسے بھی گوارا نہیں کیا. لا بارک اللہ فی اہلک، اللہ تیرے اہل میں برکت ڈالے، میں اس کا کوئی بندوبست کر لوں گا. ہاں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وہ ہماری رضاؤں پہ راضی ہوتے تھے اور دونوں ہاتھوں سے نہیں لوٹتے تھے کہ ان کی دسوں جو ہیں وہ دسوں گھی میں ہوں، سر کڑاہی میں ہو. اس طرح کے وہ کمانے والے نہیں تھے، وہ لالچی نہیں تھے، وہ حرام کی امیزش نہیں کرتے تھے، وہ غریبوں کا مال نہیں کھاتے تھے، وہ یتیموں کے جو ہے مال سے باپ مر جائے کل تیجے ساتے دسویں چالیسویں کے اہتمام نیکی کے نام پہ نہیں کرتے تھے، وہ رسوم و رواج کو نہیں پھیلاتے تھے، وہ سنت طریقے سے لیتے کھاتے پیتے اور کماتے تھے. یہ خوبی ہے ان کی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، بھائی نے ہاتھ پکڑا وادی عقیق میں لے گیا. مدینے جاؤ تو وادی عقیق ضرور دیکھ کے آنا، مس نہ کرنا. اور اس وادی کے مزرے دیکھنا، کھجوریں دیکھنا، باغات دیکھنا، وہاں کا حسن دیکھنا، اور عرب کی وہ حوریں، وہ کھجوریں اور ان کا وہ جمال، اور ان میں مزرے اور مزروں کے اندر سوئمنگ پول اور وہ ماشاءاللہ سرسبز و شاداب ایریا، وہ مدینے کی مٹی کی وہ خوشبو. ایک مہاجر کو آ کے کہا یہ سارا ایریا میرا ہے، آدھا تو لے لے. اور وہ جواب میں کہتے ہیں لا بارک اللہ فیک دلنی علی سوق المدینہ، مجھے مدینے کی منڈی کا بھائی رستہ دکھا. اللہ تیرے کھیت کی باڑی میں برکت دے، تیرے جو ہے وہ پھلوں میں برکت دے، تیرے پھولوں میں برکت دے، تیرے درختوں میں برکت دے، تیری فصل میں برکت دے. اللہ تیری اصل میں برکت دے، مولا تیری نسل میں برکت دے، اہل و عیال مال دولت میں برکت دے. مجھے مدینے کی منڈی نہیں آیا ہوں، بس رستہ دکھاؤ، پنیر کی پوٹلی رکھوں گا، بیچوں گا، اللہ گزارا کر دے گا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، پھر اللہ رزق کیسے دیتا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف قریب المرگ ہیں، آنسو ہی آنسو ہیں. پوچھا صحابہ نے آپ تو جنتی ہیں، اشرا مبشرہ میں سے ہیں، آنسو کس لیے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہنے لگے یاد کرتا ہوں وہ دن جب مدینے میں آیا تھا، ایک پنیر کی پوٹلی پاس تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. آج جا رہا ہوں تو اتنا ہے کہ مجھے خود حساب و کتاب نہیں، بس ڈر اس چیز کا ہے. متقین، امام المتقین، ڈر اس چیز کا ہے. محبوب نے کہا تھا امیر آدمی غریب سے جنت میں 500 سال بعد جائے گا، تو ڈر لگتا ہے معاشر کے میدان میں کیا ہوگا. جنت تو ملے گی لیکن یہ 500 سال کا انتظار کون کرے گا. حضرات وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان کی خوبیاں تھی، وہ خرچ کرتے تھے. مانگنے والا ساری زندگی اٹھ کے بولے اور میرے محبوب کے صحابہ پہ بولے، ستاروں پہ بولے، آسمان کی بلندیوں سے زیادہ رفعت والی ہستیوں پہ بولے. ان کی باتوں پہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں اور کان دھرنے کی بھی ضرورت نہیں. مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں کان دھروں، میرے پاس رب کا قرآن ہے، اس کی تلاوتیں ہیں. اپنی سماعتوں کو مقدس کریں اور پڑھا کریں، زبان کو تر و تازہ رکھا کریں. ان ہوا الا ذکر للعالمین سے تعلق جڑا رہے. صرف تسبیح پکڑ کے سبحان اللہ الحمدللہ ہی کافی نہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس آیت کو اس شعور سے پڑھو. رب نے جتنا دیا ہے ان کو اگر مال دیا تھا تو دینے والا دل بھی دیا تھا. دل دوڑا کرتے ہیں، گاڑیاں نہیں دوڑتی، مال نہیں دوڑتے، دل دوڑا کرتے ہیں. مال جیب سے تب تک نہیں نکلتے. اور سخی بنتا بندہ کب ہے؟ جب رب کا دیا ہوا نکالے اور دوسروں میں بانٹے بندہ پھر سخی بنتا ہے. سب کچھ ہڑپ کر کے جمع کر کے بینک بیلنس بنا کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جائے، قانون تو ہو سکتا ہے مگر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ نہیں ہو سکتا. حضرات دینے کی بھی ان کی انتہا، دونوں انتہائیں ذکر کر دوں. اللہ اکبر. صدیق اکبر کا واقعہ آپ نے سنا. محبوب نے کہا دیجئے، لے کے آگے کہ نہیں؟ اللہ نے دیا ہے تو خرچ کر رہے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سارے کا سارا خرچ کرنے والے. جناب عمر آدھا لے آئے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے راستے میں رب کا دیا ہوا رزق خرچ کرنے والے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کاروان اور ملٹی نیشنل کمپنی کے مالک تھے. کمپنی نہیں، کمپنیوں کے مالک تھے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، ان کے سردیوں اور گرمیوں میں ہر موسم میں کاروان چلتے ہیں. ایک کاروان اور عرب دنیا کا، حجاز کا سب سے بڑا کاروان شام سے منڈیوں سے لدا ہوا آیا. بڑے بڑے تاجر مدینے کے سامنے آئے اور آ کے کہنے لگے آتے ہوئے ایڈوانس لے لیجئے، کاروان پورا جو ہے ہماری نظر کر دیجئے.
یہ ہمارے گوداموں میں اترے. کہا کتنا دو گے؟ بولی لگتی گئی، دیتے گئے، بولنے والے بولتے گئے. لیکن کیا جواب دیا؟ جس سے میری بات ہو چکی ہے تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کے اس نے مجھے پرافٹ دینے کا بولا ہے. دل چیک کیجئے حضرت عثمان پہ بولنے والے وہ کنجوس لوگ کہ جو 2 4 5 روپے بھی نکالنا گوارا نہ کریں اور زندگی میں کبھی دیکھے نہ دیکھا ہو، اور ٹوٹتے ہیں جا کے چاند کی طرف ان ہستیوں میں کہ جن کو پوری حجاز کی سرزمین کے بڑے بڑے تاجر ہاتھوں میں درہم و دینار لے کے، پوٹلیاں لے کے، سونے اور چاندی لے کے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے غلہ ہمیں بیچ دو. اور وہ کہہ رہے تھے کہ جس سے میرا سودا ہوا ہے وہ مجھے اس سے بھی زیادہ دے رہا ہے. کہا کون دے رہا ہے؟ اور جب یہ اونٹ جا کے اترے نا بیت المال میں، تیرے میرے علاقے میں اپنے گھر تو ہیں، اپنی تو ہم نے سیفیں بنا رکھی ہیں، لیکن غریبوں کے لیے کوئی بیت المال نظر آتا ہے؟ کوئی گھر دکھتا ہو، کوئی جگہ نظر آتی ہو، کوئی ملجا و مآوا ہو، کوئی غریب بولے تو. میں کئی دنوں سے ایک چیز نوٹ کر رہا تھا، چپ تھا. اپنی حص اور ان لوگوں کی حص میں فرق صرف دکھانا چاہتا ہوں. 3 یتیم بچے میں نے ان کو تقریباً ایک نہیں کئی ٹیچروں کے پاس بھیجا ہے کہ وہ ہاسٹل فیس افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، کچھ کم کر دیں. سب نے معذرت کر کے واپس بھیج دیا کہ نہیں جی ہم نہیں کر. انہوں نے بتایا جی ہمارا سہارا کوئی نہیں، جو باپ تھا وہ اٹھ گیا ہے. ٹیچر باپ ہوتا ہے، کس کو کہیں، نہیں کوئی سنتا. لیکن ادھر کیا ہے؟ یتیم سوئے ہوئے، غریب سوئے ہوئے، اور حاکموں کو، ائمہ کو، ان اماموں کو، ان خلفاء کو، ان راشدین کو، ان امت کے اماموں کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پڑھنے والے ان افراد کو فکریں لگی ہوئی ہیں. لوگ پیسے لے کے قطاروں میں کھڑے ہیں اور وہ پھر بیت المال کا منہ بھر رہے ہیں اور پھر اپنے کندھوں پہ بوریاں رکھ کے رات کے اندھیروں میں غریبوں کے گھر پہنچ رہے ہیں اور ان کی بیویاں کسی کی جا کے ڈیلیوری کروا رہی ہیں. آج ایک دفعہ تو جا کے اسی حلال احمر میں یا کسی دوسرے ہاسپٹل میں کسی ایک کا کیس ذرا یوں کروا کے تو دیکھے کتنی آسانی ہوتی ہے. خاتون اول ساتھ ہے، ارے بولتے ہو ان پہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ کیسے کر ڈالا ہے؟ جو آیا لگا ڈالا ہے. ہم نے پچھلی ملاقات میں ذکر کیا تھا اگر میں صرف ان گھوڑوں کا حساب کر لوں جو حضرت عثمان نے میرے محبوب کے سامنے لا کے بندھوا دیے تھے اور ان اونٹوں کا حساب کر لوں، سونے اور چاندی کا حساب کر لوں، اس درہم و دینار کا حساب کر لوں جو جیش الاسرہ نے دیا تھا، تیرے ملک کے بجٹ سے بھی قیمت بڑھ جائے. لیکن ان دینے والوں کا نام کہیں نہ آیا، دل میں بھی جگہ نہ ملی، تیرے رجسٹر میں کاپی میں بھی جگہ نہ ملی، تیرے صدور اور سینے میں بھی جگہ نہ ملتی. اتنا تنگ ہو گیا. الم نشرح لک صدرک کے سینے سے سینہ لگا کے کھلے سینوں والے، وہ مدینے میں سونے والے، وہ دنیا میں پھیل جانے والے، وہ تیرے تک ایمان کی نعمتیں اور دولتیں پہنچانے والے، آج ان کو سلا دیا ہے. یہ سلا دیا ہے یار ہی نے لوٹ لیا، گھر یار کا بڑا ہو رہا تھا. ارے تو نے میرے محبوب کے یاروں کا ایمان اور عزت اور احترام اور وقار وہ بھی لوٹ لیا اور دنیا کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. میں نے اللہ کی توفیق سے اپنی قوم کے بچے کے دل میں یہ جملے حفظ کروا دینے ہیں، یاد کروا دینے ہیں. یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان کو جو ہم دیتے ہیں پاکیزہ دیتے ہیں، اور جو پاکیزہ دیتے ہیں پھر وہ دینے والے ہوتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں، وہ لگاتے ہیں. یہ تو تھے نا جن کے پاس بہت ہے. آئیے دوسرا منظر بھی دیکھیں. حدیث تو آپ نے بڑی سنی، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آپ کے پاس لمبی چوڑی دولت اور مال پیسہ ہو تو پھر ہی بچا جا سکتا ہے. نہیں، کہا آپ کے پاس کھجور ہے، اور یہ واقع ہوئے. پڑھیے کبھی، ہمارے پاس تو پڑھنے کا ٹائم نہیں، اسٹڈی کی عادت چلی گئی، مطالعہ ایسے اپنی موت مر گیا اور کتابیں جو ہیں ان کو دیمک چاٹنے لگی. اور وہ باپ کے مرنے کے بعد جسے قدر ہوتی ہے اور عالم کی رحلت اور رخصت کے بعد ردی کی ٹوکریوں میں نہیں، وہ ردی میں بیچ دیے جاتے ہیں اور یہ آ کے وہ لے جاتے ہیں جنہوں نے ردیاں خریدنی ہوتی ہیں. حضرات اس قدر ہم کیا کہوں، لفظ ہی کیا بولوں. میں تمہیں کس نام سے پکاروں، حیران کھڑا ہوں.
حالانکہ میں الفاظ کی وادی میں کھڑا ہوں. یہ لاشعور لوگ، بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا. پڑھ تو صحیح کبھی. ایک کھجور ہے 8 روزے دار ہے. ایک کھجور 8 روزے دار. کیجئے کھجور کے 4 ٹکڑے اور 4 کو پھر ہاف میں کیجئے، بنائیے 8 ٹکڑے. سارے دن کا گرمی کا روزہ، ایک ایک ٹکڑا پکڑ کے پانی کا گھونٹ لے کے رب کا شکر کر کے افطار کرنے کے لیے پڑھیے نا بسم اللہ. اور دروازے پہ دستک آئے، تیرے میرے دروازے پہ افطار کے وقت دستک آتی ہے، بابا بھوکا ہوں روزے سے اللہ کے نام پہ دے دو. ہم یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں چپ رہو آواز نہ آئے. یہ تو لوگ ہیں، ان کی عادت ہے مانگنا، رہنے دیجیے بعد میں دیکھیں گے. لیکن اللہ کی قسم ایسے لوگ بھی تھے وہ اپنے 8ویں حصے کا بھی آدھا ٹکڑا کر کے کم نہیں سمجھا، اس کے ہاتھ میں رکھا، لے بابا تو بھی اللہ کا رکھے ہوئے روزے اور اللہ کے رزق سے روزہ کھول. قرآن کے نازل ہونے والے سینے سے اس زبان سے جملے نکلے اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اور لوگوں کھجور پوری نہیں، کھجور کا ٹکڑا جس نے خلوص سے دل سے دے دیا، رب اس کھجور کے ٹکڑے کو اس کے اور جہنم کے درمیان ڈھال بنا دے گا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ ہے میرے محبوب کے صحابہ. احباب ذی وقار، ان لوگوں کو دل دیا کریں، شعور دیا کریں، محبتیں دیا کریں. اپنے گھروں میں جگہ دیں. لوگوں نے صحابہ کو گھروں سے نکال دیا، کتابیں لائیں گھروں میں، ان کی زندگیاں لائیں، ان کے حالات و واقعات لے کے آئیں. بچوں کو کیا دے کے جا رہے ہو؟ اپنی بیٹیوں کو دیکھو، کالج، اسکول، یونیورسٹی، اللہ کرے یہ ادارے اور زیادہ ہو جائیں، لیکن بیوی کے پرس کے ساتھ، بیٹی کے پرس کے ساتھ 2 بٹاوے، 2 کارٹون، یہ بھالو بھیا کیا لٹکے ہوتے ہیں، اور سینے کے ساتھ کیا لگا ہوتا ہے. چیک کیجیے ذرا ہاتھ میں کیا ہوتا ہے. دشمن نے تیری میری عزت کو بغیرتی کا سامان ہاتھ میں دے کے معزز کر دیا، اور جو تیری میری عزت اور آبرو تھے گھروں سے نکلوا دی ہے. PDF فائل کی نظر ہو گیا. تیری میری سیف الماریاں، شو کیس، ان میں وہی بت آ گئے، وہی بکنے لگے، وہی بکنے لگے نا. چلے چیک کریں اپنے گھروں کو. ہمارے شو کیس میں عام آدمی کی تو دور کی بات ہے، علماء بیچاروں کی حالت ہے کہ ان کے گھروں میں بھی آپ کو کتاب شاید شاذ و نادر ہی نظر آئے. ہم مطمئن ہیں کہ جناب میرے پاس مکتبہ شامل ہے، میرے پاس فلاں ہے، فلاں ہے. ارے حقیقت کی دنیا میں کتاب کہاں ہے؟ قرآن کہاں ہے؟ وہ حدیث طیبہ کہاں ہے؟ جن میں مناقب اصحاب ہے وہ چیپٹر کہاں ہے؟ جن میں مناقب انبیاء ہیں وہ کہاں ہیں؟ جن میں عقائد، عزت، آبرو اور قواعد ہے وہ کہاں ہیں؟ جن میں طہارت کے چیپٹر ہیں وہ چیپٹر کہاں پہ ہیں؟ ساری زندگی غلاظت سیکھی اور سکھائی، وہ جیسا تھا اس نے اپنا مواد دے دیا. تو اور میں جیسے تھے، تیرا میرا مواد اور علم کہاں ہے؟ اپنے گھروں کو دوبارہ نئے سرے سے دیکھیے. اپنی بیٹھک، اپنے ڈائننگ ہال اور اپنے ڈرائنگ روم، اپنے اسٹڈی روم اور اپنے بیڈ روم، اپنے بیڈ اور بیڈ کے جو ہے وہ کارنر پہ پڑی ہوئی ٹیبلیں، ان کے اوپر نظر ثانی کر کے چیزیں بدلیں. اپنی قوم، اپنی ملت کے ہیرو، امام، متقیوں کے امام، وہ نمازی، وہ مجاہد، وہ غازی، وہ پرہیزگار، وہ غنی، وہ خرچ کرنے والے سخی، ان کا ذکر کریں. ان کو بچوں کے نصاب زندگی میں شامل کریں، دستور حیات بنائیں، یہ مشعلیں جلائیں. ان دیوں کو بجھایا جا رہا ہے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. حضرات، ان کی مزید خوبیاں اور خلافت راشدہ کے ساتھ میرے محبوب کے اصحاب کی عظمتیں اور ان کے مقام اور رتبے اور ان کی ادائیں اور وفائیں، ان کا طریق زندگی، ان کا طریق زندگی ہم انشاءاللہ پڑھتے چلے جائیں گے سفر کے اس مہینے میں. اور اس کے بعد ان کے امام، ان کے استاذ، ان کے معلم اور ان کے مربی، ہادی اور رہبر، جس کے پھل اتنے عظیم ہیں، وہ خود ذات کیسی ہے، وہ درخت کیسا ہے، اور مربی و معلم وہ ہادی اور رہبر کیسے ہیں. انشاءاللہ اگلے ماہ ہمارا سفر سیرت کے ساتھ رہے گا، اور سیرت کی یہ روشنیاں ابھی تو ہم کرنیں دیکھ رہے ہیں،
پھر اس سراج منیرہ کو بھی دیکھیں گے، اس سورج کو، اس مہتاب کو، اس آفتاب کو، اس چاند کو بھی دیکھیں گے کہ جن کی روشنی سے پوری دنیا منور ہوئی ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اصحاب رسول مشعل راہ بنے، ان کی زندگیاں ہمارے لیے عزت کا مقام اور رفعت کا مرتبہ بنے، اور ان سے تعلق ہماری پہچان بنے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ احباب ذی وقار، ہماری گفتگو ان احباب سے ہوتی ہے جن کو رب نے سینے سے نوازا ہے، اور جن کا سینہ کینے سے پاک ہے، اور سینوں میں رب نے دل دیا ہے، اور دل کے اندر میرے رب نے خون رکھا ہے، خون میں دھڑکنے اور دھڑکنوں میں روانی، اور روانی کے ساتھ جوانی۔ بے شک وہ بوڑھے کیوں نہیں مگر ان کا ایمان جوان ہے، تعلق جوان ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ایسے احباب، ایسے افراد امت کا کل بھی سرمایہ تھے، آج بھی سرمایہ ہے۔ جماعت کوئی ہو، گروہ کوئی ہو، ہماری اصل ایک ہے، اپنی اصل سے جڑ کے رہیں، ان سے اپنی محبتوں کو اپنے بچوں کے سینوں میں منتقل کر جائیں۔ نئی پود، نئی نسل، ینگ جنریشن، یہ بیچاری آج کی مظلوم ترین قوم ہے، جنہیں یہ بھی نہیں پتا ہمارا مستقبل کیا ہے۔ مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ میرا نوجوان بگڑ گیا ہے، مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ مستقبل کا ماں باپ بگڑا ہوا ہے۔ حضرات اس حوالے سے جن کے آئیڈیل صرف کریکٹرز رہ جائیں، اور جن کے آئیڈیل صرف ڈانسرز رہ جائیں، اور جن کے آئیڈیل صرف یابا گوئی کرنے والے وہ اسٹیج ڈراموں کے وہ جو ہیرو اور گلوکار اور موسیقار بنے ہوئے ہیں، جن کی گنگناہٹیں اور جن کی آوازیں ان کی موسیقیوں کے ساتھ جڑ جائے، اور اللہ کے قرآن کو لاوارث کر دیا جائے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نظریں اٹھا لی جائے، ایسی قوم نے کل قوم کو کیا دینا ہے؟ میں حیران ہوں، میں دکھ میں ہوں، میں تکلیف میں ہوں۔ اس کو آپ بھی محسوس کریں، اس امت کا حصہ ہے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جام کوثر پہ رسوائی، یہ کوثر کے جام ہیں دنیا میں جو ساقی کوثر دیکھے گئے، جس نے دنیا میں یہ جام پینے گوارا نہیں کیے، قیامت کے دن جا کے حوض کوثر سے جام کیسے لے گا؟ جس نے اس ٹیسٹ کو، فلیور کو ڈیولپ بھی نہیں کیا ہے، وہ آگے جا کے کیسے لے گا؟ آئیے اپنے مزاج میں کتاب و سنت کے جام بنائیں، تاکہ اللہ میرے لیے اور اس امت کے لیے اور اس قوم کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ دشمن پوری تیاری میں ہے، 24 گھنٹے جاگتا ہے، محنت کرتا ہے، ورک کرتا ہے، کبھی فلم، کبھی ڈرامے کے نام پہ، کبھی سیریل کے نام پہ، کبھی جو ہے وہ ڈائجسٹ، کبھی میگزین، کبھی کچھ وہ ناولوں کے نام پہ وہ ہماری زندگی کے گھیرے تنگ کیے جا رہا ہے، اور 360 زاویوں سے 24 گھنٹے ہمارے گھروں میں وارد ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنے ہی گھر کی خبر نہیں، اور شاید پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایک گھر میں آئے ہوئے ایک عالم کو کتنا عرصہ ہو گیا۔ میرے محبوب تو اسے رحمت قرار دیں، علم کو برکت قرار دیں۔ جس گھر میں جائیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مصلی بچھائیں، 2 رکعت نماز ادا کریں۔ حضرات ہم ایسی ہستیوں کو گھروں سے دور کر دیں، مسجدوں کی حد تک پابند کر دیں، اور مسجدوں میں خود جانا بھی گوارا نہ کریں، اور دشمن کا مربی اپنے گھر میں 24 گھنٹے بیٹی کو ریموٹ دے کے گھر میں اکیلے تنہا چھوڑا ہے، ہیرو بنا کے، تو پھر لمحہ فکریہ بھی ہے، سوالیہ نشان بھی ہے۔ حضرات ہمارے ساتھ 1-2 اعلانات ہیں، کچھ سوالات بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مبارک کیسے پڑھایا گیا، کس نے پڑھایا؟ بھائیو اچھی طرح سن لیں، میں بارہا اس سوال کا جواب دے چکا۔ 3 لوگوں کو جنازے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بچہ جب تک جوان نہیں ہوتا اس کے گناہ لکھے ہی نہیں جاتے، اور جنازہ گناہوں سے مغفرتوں کی دعا ہوتی ہے۔ بچے کا جنازہ پڑھا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ آپ نے پڑھا بھی ہے، چھوڑا بھی ہے، اور دلیل
میرے محبوب کے اپنے بیٹا ابراہیم علیہ السلام جو سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے، 18 مہینے کی عمر میں اس دنیا سے انہوں نے رحلت فرمائی ہے، اور ان کا وجود میرے محبوب کے ہاتھوں پہ ہے۔ آپ آنسو آ رہے ہیں، بقیع کی طرف جا رہے ہیں، مگر آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا ہے۔ تو بچے کا جنازہ اگر ہم پڑھیں گے اور اس کی دعا جو ہے اللہم اجعلہ لنا سلفا و فرطا و اجرا و ذخرا، یہ ہماری اپنی تسلی کے لیے، ہمارے لیے، اس کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اس کو ہماری آخرت کا ذخیرہ بنا دے، اللہ جو غم ملا ہے اس غم کے بدلے میں خوشی دے دے، ہماری نگرانی سے اللہ تیری کسٹڈی میں آ رہا ہے، اللہ اسے اچھے لوگ، نیک لوگوں میں، اسلاف میں بھیج دے۔ یہ سب ہم اپنے لیے کرتے ہیں، حالانکہ وہ گناہوں سے پاک ہے اور صاف ہے۔ دوسرے نمبر پہ شہید، جسے اللہ رتبہ شہادت پہ فائز کر دے، خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لہذا اسے جنازے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ پڑھا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ پڑھیں گے تو ہم اپنی تشفی کے لیے، ایک اپنی نسبت اور اپنے پیار اور محبت اس کے اظہار کے لیے، وگرنہ اسے جنازے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے آپ نے شہداء کے جنازے پڑھے بھی ہیں، چھوڑے بھی ہیں۔ اور تیسری جو سب سے اعلیٰ رتبے پہ ہستی فائز ہوتی ہے، وہ وقت کا پیمبر ہوتا ہے، گناہوں کا شائبہ بھی نہیں ہوتا، لہٰذا انہیں گناہوں کی ضرورت جب نہیں پڑی تو پھر انہیں اس کی مغفرتوں کی بھی ضرورت نہیں۔ بھلے اپنی زندگی میں دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ اور 70 سے زیادہ بار وہ استغفار کرتے رہے ہوں، لیکن ان کے جنازے کا معاملہ شریعت اسلامیہ میں نہیں۔ اگر کوئی پڑھتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے، چھوڑا جا سکتا ہے، تو وہ اپنی تشفی کے لیے۔ اسی لیے کتب سیرت میں یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ سیدہ عائشہ میں 10 سے زیادہ لوگ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے تھے، لہٰذا اس لیے آتے مرد حضرات، انصاری اور جو ہے مہاجرین، بچے عورتیں 10 کر کے اپنی تشفی کے لیے جنازہ پڑھ کے جاتے رہے۔ صاحب الرحیق المختوم نے جو دنیا کی ولی انعام یافتہ سیرت کی کتاب ہے ورلڈ وائڈ، اس کے اندر بھی اس واقعے کو درج کیا گیا ہے، لیکن باقاعدہ طور پہ امامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا۔ مسافر کی قصر نماز کتنے دنوں تک پڑھی جا سکتی ہے؟ بھائیو، اگر آپ نے سفر کیا ہے، مسافر ہے، اور آپ کسی سٹی میں گئے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا شیڈیول کیا ہے، آپ نے کتنے دن کہاں رکنا ہے، سب کچھ شیڈیولڈ ہے، تو پھر آپ کے لیے یہ سنن ابن ماجہ کی روایت اور صحیح البخاری کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی جگہ 15 دن رکتے تو ہم قصر کرتے تھے۔ کننا اذا سافرنا 15 دن، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اجماعی عمل ہے، تو ہم قصر کرتے تھے۔ اگر اس سے زیادہ ٹھہرنا ہوتا تو پھر ہم پوری پڑھتے تھے۔ اگر ہمارا وزٹ 15 دن سے اوپر کا ہے تو ہم انشاءاللہ العزیز پوری پڑھیں گے، اگر اس سے کم ہے قصر کی جائے گی۔ اور تیسری شکل کہ آپ اور میں نکلے ہیں، جانا ہے، کام کے سلسلے میں ہے کہ آج ہو گیا تو آ جانا ہے، کل ہو گیا تو آ جانا ہے، کوئی لارے لگا رہا ہے یا کوئی بات نہیں بن رہی، متوقع صورتحال بن گئی ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ اگر 1 سال بھی ٹھہرے ہیں تو آپ قصر کر سکتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کا قصر کے حوالے سے جو مدت ہے اس کا خلاصہ اتنا ہے۔ بچے کو صرف ہادی نہیں، باری کہہ کے پکارا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ صحابہ ہادی اور مہدی تھے، تو جی اللہ رب العزت کے جتنے بھی نام ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نام ہیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نام ہیں، اللہ کے ناموں کے ساتھ الف لام ہوتا ہے۔ العلی، العلی، ہم کسی کو ویسے علی کہہ سکتے ہیں، اور جناب علی المرتضیٰ کا یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بدلا تھا، حالانکہ آیت الکرسی میں یہ نام موجود ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ العظیم اللہ کا نام ہے، ہم کسی کو عظیم کہہ سکتے ہیں۔ الحافظ اللہ کا نام ہے، ہم کسی کو حافظ بول سکتے ہیں۔ الرحمن اللہ کا نام ہے، ہم کسی کو رحمان کہہ سکتے ہیں۔ الرب اللہ کی صفت ہے، ویسے کسی کو رب بولا جا سکتا ہے، جیسے کل بیت ہے نسبت کے ساتھ، اضافت کے ساتھ۔ تو الحمدللہ عقیدے کے اوپر بات کرنے والے علماء کرام نے تفصیل کے ساتھ اس کو لکھا ہے۔ ہاں، اس نام کو بگاڑا نہیں جائے گا، جیسے ہم مانی کہہ دیتے ہیں، یا پھر ہم جو ہے اللہ کے نام کو بدلیں یا تبدیل کریں، تو اس میں کچھ بے ادبی کا جو شبہ ہے اس سے ہٹ کر کے بھی کسی کو نام بگاڑ کے نہیں بولا جائے گا، لیکن ویسے جو ہے یہ لفظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ بھائیو، ایک اعلان ہے کہ 19 اکتوبر کو آج ہی علی مسجد نعمت کالونی نمبر 1 گلی نمبر 3 میں قاری صہیب احمد میر محمدی بعد از عصر
انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمائیں گے. احباب اپنا حصہ حاصل کریں. اور ہمارا آج کا جو تعاون ہے وہ ایک ساتھی ہے. میں ان کی صورتحال بیان کیا کروں، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. بہت عرصہ پہلے آئے تھے، بچیوں کے باپ ہیں، بیمار ہیں، اور حالات اللہ کی طرف سے اللہ ہمیں برے وقت سے بچائے کہ برے حالات ہمارے اوپر نہ آئیں. دیکھ کے گزر جانا آسان ہے، جب خود پہ بیتتی ہے تو دکھ ہوتا ہے. ان کا آج ہمارا تعاون بھرپور جائے گا، لیکن اس کے ساتھ میں 2-3 یتیم بچے جو ہیں ان کی کچھ فیسوں کے حوالے سے پہلے تو میں نے الحمدللہ جہاں تک ہو سکا کور کیا، لیکن موجودہ صورتحال دیکھ کے اگر کچھ دوست احباب اس حوالے سے بھی ملنا چاہیں تو ملاقات کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے. اللہ امت مسلمہ کو متحد کرے اور کفار کے عزائم خاک میں ملائے. ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور جن کو ہم نے ووٹ دے کر کے اپنا سمجھا ہے اللہ انہیں صحیح معنوں میں ہمیں اپنا بننے کی توفیق دے. رب ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے. وما توفیق الا باللہ.